اچھا، نیکسٹ جو ریزن تھا دیٹ واز بیوروکریٹک اینڈ ملٹری انفلوئنس. چونکہ ویکیوم موجود تھا، پولیٹیکل پارٹیز نہیں تھی. اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹیز کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے. یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی تھی کہ جس پارٹی نے پاکستان کو بنایا تھا، مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ، جو کہ بعد میں اس کو چینج کر دیا گیا انٹو آل پاکستان مسلم لیگ، وہ ایک ماس پولیٹیکل پارٹی نہ بن سکی، ایک اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی نہ بن سکی. اور امیجیٹلی آفٹر دی کریشن آف پاکستان اس میں ڈس انٹیگریشن کا وہ شکار ہو گئی، اور مختلف دھڑوں میں اور مختلف فیکشنز میں وہ ڈیوائیڈ ہو گئی، اور جس کو فائنلی 1958 کے اندر جو ہے وہ بین بھی کر دیا گیا، اس کا وہ ختم ہو گئی. تو ایک اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی کا نہ ہونا جو تھا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا تھا. تو اس کو اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے، یا یو کین سے کہ اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اپنے فیور میں، یا اس کا غلط فائدہ اٹھانے کے لیے، جو ملٹری اینڈ سول بیوروکریسی تھی وہ آگے آئی، اور اس کی وجہ سے فریکوینٹ پولیٹیکل جو گورنمنٹس تھی وہ کولیپس ہوتی رہیں. جس طرح میں نے ذکر کیا پچھلے سلائیڈز کے اندر کہ فریکوینٹ پرائم منسٹرز ور چینج ویری فریکوینٹلی. تو اس میں جو کردار رہا وہ وہی بیوروکریٹک مائنڈ جو تھا غلام محمد کا، سنس ہی واز اے بیوروکریٹ اینڈ دین جوائنڈ دی پالیٹکس، اور پاکستان کے وہ گورنر جنرل بن گئی فائنلی. تو اس کی جو بیوروکریٹک بیک گراؤنڈ تھی، اور اس کو اپنی اس مسائل کو اپنی پرسپیکٹیو میں دیکھنے کا جو اس کا طریقہ کار تھا، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ اس کا غلط فائدہ انہوں نے اٹھا دیا. اس کے علاوہ جو بعد میں آئے سکندر مرزا، وہ بھی ایک بیوروکریٹ تھے. چودھری محمد علی جو تھے وہ بھی بیوروکریٹ تھے. تو اس طریقے سے، اور پھر 1954 میں ایز آئی ڈسکسڈ کہ جو فرسٹ کنسٹیچوئنٹ اسمبلی تھی اس کو ڈسمس کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ایک کیبنٹ بنائی گئی تھی، کیبنٹ آف ٹیلنٹ. تو اس میں سکندر مرزا نے، غلام محمد نے ایوب خان کو بھی شامل کروا دیا تھا ایز اے ڈیفنس منسٹر، جو کہ اس وقت سٹنگ آرمی چیف تھی، کمانڈر ان چیف تھی اس وقت کی. تو ایک سٹنگ یعنی ان سروس کمانڈر ان چیف کو ایک پولیٹیکل عہدہ دے دینا، یہ اس بات کا اشارہ ہے، یا اس کا ثبوت ہے، ایک پکا ثبوت ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اور یا جو ویک پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز تھے، پرٹیکولرلی جو ویک پولیٹیکل پارٹیز تھی، اس کا کتنا غلط فائدہ اٹھا دیا. اور اس ڈیورنگ دس ٹائم اور دس پیریڈ جو ملٹری اینڈ سول بیوروکریسی تھی وہ انفلوئنس گین کرتی رہی، اور وہ جو پولیٹیکل ہماری لیڈرز تھے وہ بیک گراؤنڈ میں چلے گئے، اور ان کا کردار جو تھا وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر رہا. تو یہ جو سول سرونٹس تھے اور جنرلز تھے، ان کا ایک نیکسس بنا، اور اسی وجہ سے جو تھا وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو وہ نہیں آنے دے رہے تھے. اس میں پھر جو پالیسی میکنگ تھی اس کے اوپر ان کا بڑا اسٹرانگ انفلوئنس رہا، اور جو پارلیمنٹری پاور تھا پارلیمنٹ کا، وہ بہت بڑا لمیٹڈ رہا. پارلیمنٹ کو کام نہیں کرنے دیا گیا اپنی مرضی سے، جو بھی وہ ہو رہا تھا تو وہ ایک قسم کا یو کین سے ڈکٹیٹ ہوتا رہا. سو یہ جو امبیلنس تھا بٹوین ڈفرینٹ سیکشنز، اور اسپیشلی ملٹری بیوروکریسی، سول بیوروکریسی اینڈ پولیٹیشینس، تو اس کی وجہ سے جو کنسٹیٹیوشن میکنگ کا پروسیس تھا وہ بہت زیادہ اس کی وجہ سے بھی ڈیلے ہوا. اور جو نیکسٹ ریزن ہے دیٹ واز لیک آف ڈیموکریٹک ایکسپیرئنس. جو پاکستان نے انہیرٹ کر دیا، دیٹ واز لمیٹڈ ڈیموکریٹک ٹریڈیشن. لمیٹڈ ڈیموکریٹک ٹریڈیشن کا مطلب یہ کہ پاکستان جب بنا تو اس سے پہلے اس خطے کے اندر، اس سب کانٹیننٹ کے اندر کوئی پولیٹیکل پروسیس ایس سچ نہیں تھا کہ جس میں ہمارے لوکل لیڈرشپ وہ ٹرین ہو جاتی ہے، اور وہ ایک پولیٹیکل اکیومن ان کا ڈیولپ ہو جاتا. اور وہ جو ہمارے حکمران بنے تھے تو وہ اسی کلونیل لیگیسی کے ساتھ، اسی کلونیل اسٹرانگ جو کلونیل ایڈمنسٹریٹو سسٹم تھا اس کے ساتھ ہمارے نئے ملک کا وہ نظام انہوں نے سنبھال لیا. تو اس کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکے، اور لیڈرشپ جو تھا وہ پالش نہیں ہو سکا، وہ ٹرین نہیں ہو سکا پراپرلی.
اور اس کے علاوہ جو ایک کنسنسس کا جو کلچر ہے وہ لیک کرتا رہا، یعنی جو ایشوز تھے ان کے اوپر کنسنسس پیدا کرنا بڑا مشکل کام ہوتا تھا. ایک اسکول آف تھاٹ اپنی کوئی بات وہ کرتا تھا، جس طرح ہم نے ریپرزنٹیشن اور لینگویج اور باقی جو اسلام ورسز سیکولرزم اس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی. تو یہ جو مختلف ایشوز تھے ان میں سے کسی کے اوپر بھی کوئی کنسنسس وہ پیدا نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ یہاں پر کنسنسس کا کوئی ایسا کوئی کلچر جو ہے تو وہ ڈیولپ نہیں ہو سکا تھا. سو جو ڈیموکریسی تھی الٹیمیٹ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈیموکریسی وہ میچیور نہیں ہو سکی اور وہ بہت سارے مسائل کا شکار ہوتی رہی، جس کی وجہ سے کنسٹیٹیوشن میکنگ کا جو پروسیس تھا وہ ڈیلے ہوتا گیا. سو یہ جو وہ مین ریزنز تھے، بڑے بڑے وجوہات تھے کہ جن کی وجہ سے کنسٹیٹیوشن میکنگ نے ہم سے کوئی 9-9.5 سال کا بڑا کریٹیکل ٹائم تھا وہ ہمارا لے لیا. اس کے لانگ ٹرم کنسیکوینسز پھر کیا ہوئے کہ اس میں رائز آف ملٹری انٹرونشن ایک ون آف دی لانگ ٹرم ریزنز کہ فیوچر میں پھر جا کے ہمیں مسلسل ملٹری انٹرونشن کا سامنا کرنا پڑا، جس کو 1958 میں پہلا انٹرونشن ہوا، اگرچہ اس سے پہلے 1953 میں ہوا تھا لیکن دیٹ واز لمیٹڈ، چند بڑے شہروں میں ہوا تھا. دین دی انکلوژن آف کمانڈر ان چیف ان دی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن لائک جو ڈیفینس منسٹر اس کو بنا دیا گیا. اچھا، ایسٹ ویسٹ پاکستان پولرائزیشن اس کا ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ یہ ہوا کہ یہ جو دو ونگز تھے اس کے اندر پولرائزیشن اتنی زیادہ بڑھ گئی اور اتنی زیادہ وہ گلف پہ زیادہ ہو گیا کہ اس کو پھر برج کرنا، اس کو پھر ختم کرنا تقریباً ناممکن ہوا. اینڈ فائنلی وی سا کہ 1971 میں وہ ہم سے الگ ہو گئی. اور کنسٹیٹیوشنل کلچر جو تھا وہ بہت زیادہ کمزور ہوا، یعنی اتھارٹیرین نظم جو تھا وہ اس نے جڑیں پکڑ لی. ڈسپوٹک ٹائپ کے رولرز جو ایک ڈکٹیٹر ٹائپ کی جو ٹینڈنسیز تھی، ڈکٹیٹوریل ٹینڈنسیز تھی وہ پیدا ہو گئی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کنسٹیٹیوشن تھا اس کو مسلسل انڈرمائن کیا جاتا رہا، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی رہی. اور یہ جو کلچر ڈیولپ ہوا اور اس قسم کا جو ایک سسٹم ڈیولپ ہوا تو یہ فیوچر میں ہمارے لیے بھی ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا اور اکنامک انسٹیبلٹی کا ایک بہت بڑا ریزن جو تھا وہ بنتے رہے.